جانے والی مرحومہ اپنی قبر کی منزل میں پہنچ چکی ہے اور اسی کو اثارِ ثواب کرنے کی وجہ سے ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم اپنے محبوب کے اسوہ حسنہ کے صدقے و طفیل جانے والی مرحومہ کے مولا تبارک و تعالیٰ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، تھوڑی دیر اسی آیت پر کچھ تبصرہ کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم اور آپ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی خبر ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے، کہیں مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، کہیں مدرسے سے اعلان ہو رہا ہے، فلاں گاؤں میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں گاؤں میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جیسے ہی انتقال کی خبر ہم اور آپ سنتے ہیں تو اپنی زبان سے کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور مرنے کے بعد انسان کو جب خبر ملتی ہے تو یہی دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ عموماً چاہے مرد ہو یا عورت، بشکل دعا سب کو معلوم ہے۔ میت کی خبر سنتے ہی چاہے مرد سنے یا عورت سنے تو وہ کہتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ دعا بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے۔ میت کی خبر سننے کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، بشکل دعا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا مطلب صرف یہ ہے اللہ رب العالمین جل والہ اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ قالوا انا للہ، ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ اس آیت اس دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے پہنچ جانا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جہاں بیٹھے ہو دیکھیے ابھی کتنے لوگ دعوت میں آئیں گے، کتنے لوگوں کو ہمارے عمر بھائی نے دعوت دیا ہوگا، ہے نا؟ اور کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے لوگ آ رہے ہوں گے، ہے نا؟ بات سمجھیں، چاہے ہمارے یہاں ہو یا آپ کے یہاں ہو، ہر کوئی دعوت دیتا ہے، چاہے ڈیجے کی محفل ہو، چاہے 40ویں کی محفل ہو، شادی اور بیاہ کا معاملہ ہو، مگر یہ محفل جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس محفل سے بڑھ کر کے وہ ولیمہ اور یہ 40ویں کا کھانا اور یہ 40ویں کی دعوت میرے خیال میں سب فضول ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کھلے الفاظ میں، انسان دنیا سے چلا گیا نا، اس کے سارے عمل جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، منقطع کر دیے جاتے ہیں۔ صاف لفظوں میں سمجھا دوں، جب تک انسان دنیا میں ہے نماز اس کے اوپر فرض، روزہ اس کے اوپر فرض، حج اس کے اوپر فرض، زکات اس کے اوپر فرض،
مگر جب انسان دنیا چھوڑ کر کے اپنی قبر کی منزل پہ پہنچتا ہے تو قبر کے اندر نہ وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ زکات دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ مگر اللہ کی شان قدرت دیکھو، مسجد الہی دیکھو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انسان کے سارے عمل منقطع کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، مگر وہی انسان جب قبر میں پہنچتا ہے وہ اگر اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آیا ہے، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے آیا، عورت ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے پہنچ گئی ہے، باپ نے اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس جانے والے کے لیے اگر کوئی سرمایہ جس کا یہ وارث بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، اگر جانے والے مرحوم کے لیے یا مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ کرتا ہے، احسان ثواب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھی جان میں رہتے ہیں، ابھی دعوت خان میں بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ کھانا کیسا ہے، دال ہے کہ چاول ہے، گوشت ہے کہ کباب ہے کہ نان ہے، بکرا ہے کہ مرغا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، فرض تو یہ ہے ہمارا اور آپ کا بنتا ہے کہ اگر ہم ایک جانے والے مرحوم کے احسان ثواب کے لیے دعوت کی شکل میں پا کر کے اگر ہم آئے ہیں، اگر ہم ایک کلمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ ہم درود نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو پھر وہ کھانا ہمارے لیے بیکار ہے، فضول ہے۔ اور اگر ہم کلمہ پڑھ سکتے ہیں، حضور پر ایک مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں، اور اس کا احسان ثواب اس جانے والے مرحوم یا مرحومہ کے نام کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا سب کچھ اس جانے والی مرحومہ کے ذریعے جو ہے اس مرحومہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ گمراہی ہے، ولیمہ کی شکل میں 40 روپے کا کھانا کرنا یہ گمراہی ہے۔ ہمارے اخلاق میں یہ نہیں بتایا ہے کتنے لوگ آئیں گے کھانا کھائیں گے، نہ کلمہ پڑھا ہے نہ درود پڑھا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یوں 40واں کر دے، بچوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کروا دے، مولوی صاحب کو بلا کر کے فاتحہ دلا دے، تو لوگ کہیں گے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک دم لاچار ہے، مجبور ہے، بہت غریب ہے، اس کے کچھ ہے ہی نہیں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں گا سب سے صحیح آسان طریقہ جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے، کھانا کھانے کا نام 40واں نہیں ہے، پیٹ بھرنے کا نام 40واں نہیں ہے، 40واں اس چیز کا نام ہے کہ جانے والا جا چکا ہے، اس کے جانے کے 38 دن کے بعد یا 39 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد اس کے نام احسان ثواب کر دینا، قرآن خوانی پڑھ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اور دعوت نہ دے کر کے مدرسے کے بچوں کو بلا کر کے، محلے کے بچوں کو بلا کر کے کلمہ پڑھا کر کے اس کے نام احسان ثواب کر دینا، یہی اصل نام ہے 40 دن کا۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، نمک زیادہ ہو گیا، پیٹ نہیں بھرا ہوگا، کھانے میں کمی نکلے گی، چاول موٹا ہو گیا، چاول میں پانی کم ڈالا تھا باورچی نے، اللہ اکبر۔ یہ ہماری عادت ہے،
یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں، مگر نہیں، حکم تو یہ ہے جو کچھ ملے نمک روٹی ملے کھاؤ اور اپنے ہاتھ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کہو اے پروردگار عالم تیرا کروڑا احسان ہے، تیرا شکر ہے۔ مگر یہاں اچھا کھانا بھی بنا ہے، اس میں بھی کمی نکالی جا رہی ہے، نمک زیادہ ہو گیا تو کمی، چاول میں کم و بیش زیادہ ہو گیا کمی ہو گئی تو اس میں کمی ہے۔ یہ ایک مومن ایک مسلمان کی حالت ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ جو کچھ مل جائے بس کھا جاؤ اور کہو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اتنا کہو گے نا، یہ میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے، میرا پروردگار عالم فرشتوں سے کہے گا دیکھو جو کچھ ملا ہے میرا بندہ کھا لیا ہے اور کھانے کے بعد میرا شکر ادا کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ شکرانہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں پلٹ کر کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ میں موت کے تعلق سے سنا نہیں، مولانا مسعود صاحب وہ تو آپریشن کر رہے تھے، آپریشن کر رہے تھے، یہاں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اللہ کے خوف، اللہ کا خوف بندوں کے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ جب دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو پھر ہماری زندگی بندگی میں بدل جائے گی، ہمارے ڈگمگاتے ہوئے قدم صراط مستقیم پر چل جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ایک صاحب پرسوں میں ایک مٹی میں گیا، ہمارے صاحب بھائی مقبولی جانتے ہیں، حسن کے پروا کے ہارون عمری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بڑے مفتیان جہاں، بڑے بڑے علماء وہاں۔ مٹی کے دوسرے دن یعنی کل تیجا تھا، کل میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت آپ بتائیں تھے نا کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد اگر انسان کی کھلی ہوئی آنکھیں ہوں تو ان آنکھ کی پتلیوں کو انگلی کے اشارے سے بند کر دیا۔ ہم نے کہا ہاں، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ انسان جب انتقال کر جائے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو کھینچ کر کے دونوں بازو کے سائڈ میں کر دینا۔ ہم نے کہا ہاں، اور پھر آپ یہ بھی بتائے تھے کہ جب منہ کھلا دیکھو تو ایک پٹی داڑھ میں لگا کر کے اور سر کے اوپر باندھو تاکہ اس کا منہ نہ کھلا رہے۔ بولے کہ ہمارے یہاں تو معاملہ عجیب و غریب ہو گیا، ایک نیک آدمی کا انتقال ہوا، ملی صاحب کا انتقال ہوا اور گاؤں کے سارے افراد وہاں اکٹھا تھے اور ہم نے بتایا بھیا ان کا ہاتھ سیدھا کر دو تو ان کا نیت بندھا دو، نیت بندھا دو۔ تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے ملی صاحب کی جو نماز چھوٹ گئی ہو سکتا ہے انتقال کے بعد وہ اپنی نماز کو پوری کر رہے ہو۔ یہ حسن کے پروا کی بات ہے۔ ہم نے کہا کیا وہاں قاری صاحب نہیں تھی، مولانا محمد احمد صاحب نہیں تھی؟ بولے سب تھے، پر کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ میری ماں بہنیں دکان کھول کر کے سن لیں، میرے اسلامی بھائی دکان کھول کر کے سن لیں، اگر کسی بہن کسی ماں کا انتقال ہو تو میری ماں بہنیں اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھوں کو بند کر دے، اس ماں اور بہن کی آنکھ کو بند کر دے۔ اگر اس کا منہ کھلا ہو تو اس کے داغ میں پٹی لگا کر کے سر میں باندھ دے تاکہ اس کا منہ کھلنے نہ پائے۔ دونوں ہاتھ کو کھینچ کر کے دونوں پیر کے بغل سائڈ میں رکھ دے اور پیر کے دونوں انگوٹھا ملا کر کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے دونوں انگوٹھے کو ایک دوسرے میں ملا کر کے باندھ دے تاکہ پیر پھیلنے پائے۔
یہ ہے سنت مصطفیٰ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کسی مولوی سے آپ پوچھ کر کے یہ عمل کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میری ماں بہنوں کو چاہیے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، کسی بہن کا، کسی ماں کا، فوراً اس کی آپ کے دونوں پتلیوں کو کلمہ شہادت کی انگلی سے جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے، اگر آنکھیں کھلی ہے کلمہ پڑھتے ہوئے دونوں آنکھوں کو بند کر دیں اور دونوں ہاتھ کو سیدھا کر دیں، دونوں انگوٹھے ملا کر کے باندھ دیں، سر تھوڑا سا قبلے کی رخ کر دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ مولوی کی ضرورت نہیں ہے، مولانا کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ماں بہنیں بھی کر سکتی ہیں یہ کام، ہمارے نوجوان اسلامی بھائی بھی کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بنیادی باتیں، اور جب یہ سارے اعضاء جو ہے آپ سیدھا کر دیں گے، پٹی باندھ دیں گے، پیر کو سیدھا کر کے انگوٹھے کو باندھ دیں گے، پھر نہلانے کے بعد کوئی دقت نہیں ہوگی، قبلے کی طرف ہلکا سا چہرہ کر دیں گے، تو آپ جانتے ہیں قبلے کی طرف اگر سے اس کا چہرہ ہو گیا ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت و یقین اور بھروسہ ہے۔ بس اسے غسل دے دے، کفن پہنا دے، یا ارحم الراحمین کو اسے مرو مٹی کے نیچے دفنا دے۔ میرا مولا دیکھ رہا ہے، میرے مولا کی شان دیکھ رہی ہے، اگر وہ چاہے گا تو ایک لمحے میں اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت کر کے اور جنت الفردوس کی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری ماں بہنیں بہت دھیان سے یاد کر لیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی بھائی کو بلانے کی اور کسی چچا کو بلانے کی، وہ مائیں ہیں، مائیں کا جو ہے سنگار جو بنا سکتی ہے، رہلانے کے یہی طریقہ ہے۔ میری ماں بہن آگے پیچھے ہوتی ہیں، اور ہمارے صاحب بھائی تو بخوبی جانتے ہیں، شہروں میں رواج ہے، زمانے سے چلا رہا ہے، نہلانے والی عورت اور نہلانے کا مرد ہے تو مرد آئے گا، نہیں تو عورت آئے گی، آج بھی آتی ہے۔ مگر سنو، تم اپنے ہاتھ سے اپنے جانے والے مرحوم کو نہلاؤ۔ میری ماں بہنیں، وہ جانے والی بہن جو جا چکی ہے اسے اپنے ہاتھ سے نہلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ نہلائیں گے تو تمہیں اس کی محبت یاد آئے گی۔ باپ جا رہا ہے، بیٹا نہلا رہا ہے، باپ کی محبت اسے ستا رہی ہے۔ آج تو پیسہ لوگوں کے پاس ہو چکا ہے، نہلانے کے لیے 1500 2000 روپیہ دے کر کے لوگ بلاتے ہیں، آئیے نہلا دیجیے، پیسہ لے لیجیے، چلے جائیے۔ وہ محبت بیٹے کے اندر نہیں ہے، بیٹے کے اندر تو اس وقت محبت ہوگی جب باپ کو غسل دے رہا ہو اور اس باپ کی یاد کو آنکھوں میں بسا کر کے، میرا باپ جب تک دنیا میں تھا پریشانی کی عالم میں جب میں پہنچتا تھا تو میرا باپ کہتا تھا، بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ مددگار ہے۔ ماں جا رہی ہے، بیٹی کہیں سے آتی ہے، بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ جب بیٹی ماں کو نہلاتی ہے تو ماں کی محبت یاد آتی ہے، جب باپ کو بیٹا نہلاتا ہے تو بیٹے کو باپ کی محبت یاد آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آج میں بنیادی بات بتا رہا ہوں، مرد کا نہلانے کا طریقہ وہی ہے جو مرد کو نہلایا جس طرح نہلایا جاتا ہے۔ اس کے سارے کپڑے جو ہے اتار دیے جائیں، مطلب یہ کرتا ہے یا بنیانی ہے، ماں بہنوں کا جب انتقال ہوتا ہے، جمپر ہے یا قمیض ہے، اسے اتار کر کے کمر سے لے کر کے پیر کے ٹخنے تک ایک چادر سے یہ اتنا حصہ پیچھے کا یہ چھپانا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اتنا حصہ کمر سے لے کر کے پیر کے ٹخنے تک چھپا دیں۔ پھر اس کے بعد پانی لے لیں،
پانی سے جو ہے پیر سے کمر سے لے کر کے ٹکنے تک 3 مرتبہ پانی کو اچھے طریقے سے ڈالیں تاکہ اس کا کپڑا جو ہے ملائم ہو جائے، نہلانے والا 3 مرتبہ. پھر داہنے سائڈ کر لیں، پھر بائیں سائڈ کروٹ کروا لیں، پانی ڈالیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ میں کوئی پرانا کپڑا دے کر کے جو ہے اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں. ماں اور بہنیں ہیں تو اپنے ماں اور بہنوں کو نہلانے کے سمے وہ بھی کپڑا لپیٹ لیں اور پھر چادر کھلنے نہ پائے اندر سے اپنا ہاتھ پھر جا کر کے اس کی غلاظت کو صاف کر دیں. مثلاً اگر کوئی نجاست ہے تو اسی کپڑے سے جو ہے ہاتھ ڈال کر کے صاف کر دے اور پھر اس کے بعد دوسری بہن ہو یا تیسری ہو تو وہ چادر اٹھا کر کے لوٹے کے ذریعے یا مگھے کے ذریعے پانی ڈالتی رہے تاکہ وہ گندگی جو ہے وہ پیچھے پہچانے کی جانب سے وہ باہر چلی جائے. سن رہے نا بدرا؟ یہی ہمارے اسلامی بھائیوں کا نہلانے کا طریقہ ہے. اب اتنے پر سے 3 مرتبہ خود چھوڑ دیا، صاف ہو گیا. اب صاف ہو گیا ہے، نجاست غلاظت دور ہو گئی ہے. اب چاہے تو آپ اس کپڑے کو بدلا سکتے ہیں اور نہ چاہے تو اس کپڑے کو بدلانا کوئی ضروری نہیں ہے. مگر آج عوام میں ایک رواج ہے کہ کپڑا بدلا دو. 3 تہمت نکالے جاتے ہیں نہلانے کے لیے، ایک نہلانے والا، ایک غسل والا، ایک اٹھانے والا. مگر میں بڑا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. جس لباس میں جس کا انتقال ہوا ہے ساری گندگی اس وقت جو ہے اس کو دور کر دیجیے، ساری گندگی جو ہے پانی کے ذریعے باہر کر دیجیے. اس کے بعد ایک نئی چادر جو ہے نیا تہمت جو ہے اسے لپیٹ دیجیے اور اسی پر آپ غسل دے دیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور آخر میں اس کپڑے کو ہٹا کر کے اوپر سے چادر ڈال دیجیے تہمت کی شکل میں اور اسے اٹھا کر کے کفن کے اوپر جو ہے لٹا دیجیے. اتنا آسان. یہ آسان مذہب ہے. مذہب اسلام بہت آسان طریقہ بتایا ہے. یہاں 3 تہمت چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے. نہلانے کا طریقہ یہی ہے کہ کمر سے لے کر کے ٹخنے تک اچھے طریقے سے گندگی صاف کر دیں. پھر اس کے بعد اب نہلانا کس طریقے سے 3 مرتبہ پانی آپ سر سے لے کر کے پیر تک، پہلے داہنے کندھے پر 3 مرتبہ ڈال دیں، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ ڈال دیں. مثلاً 3 مگھا یا 3 لوٹا پانی پیر تک بند. یہ مردہ لیٹا ہوا ہے نا، یہاں سے پانی ڈالا، یہاں سے پانی ڈالا، بہ گیا 3 مرتبہ. ادھر سے ڈالا، بہ گیا، سر سے ڈالا، پیر تک بہ گیا. اب اس کے بعد آپ ملتانی مٹی لگائیے یا صابن لگائیے یا جس طریقے سے نہلاتے ہیں وہ سب کام کرنے کے بعد پانی ڈالیے. صاف ہو گیا، سب صاف ہو گیا. صابن بھی صاف ہوگا، ملتانی مٹی بھی صاف ہو گئی. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ جس طرح ہم زندگی میں وضو کرتے ہیں نا، اپنے اعتبار سے پانی لے کر کے اس کے ہاتھ پر ڈال دیجیے بس 3 مرتبہ. داہنے ہاتھ پر 3 مرتبہ، بائیں ہاتھ پر کلی کرا دیجیے. کلی کرنا کے مطلب جانتے ہیں؟ روئی کا لیہا لے کر کے بھگو کر کے اس کے دونوں مسولے میں آپ ہلکا سا جس طرح دفن کرتے ہیں مسواک، دونوں طرف جو ہے اسی لیہے سے جو ہے رگڑ دیں. اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر کے کلے کی شکل میں، کیونکہ وہ کلہ کر نہیں سکتا جانے والی مرحوما یا مرحوم، کلہ کی شکل میں جو ہے آپ اس کے منہ میں پانی ڈال دیں. 3 مرتبہ آپ کو پانی ڈال دیں. اس کے بعد چہرے پر پانی 3 مرتبہ اسی ٹوپی سے ڈال دیں. اب ہو گیا، رہ گیا مسا آپ اپنے ہاتھ میں پانی لے کر کے جو ہے مردے کے سر سے لے کر کے اور یہاں پیچھے کے حصے تک یہ ایسے ہی لا کر کے چھوڑ دیجیے. اس کے بعد آپ پانی ڈال دیجیے، مردہ نہا دیجیے. بڑا آسان طریقہ ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ سنت کے مطابق نہلا دیں گے. سنت کے مطابق نہلا دیا، کفن پہنا دیا، خوشبو لگا دیا، نماز جنازہ پڑھا دیا، اب اسے منو مٹی کے نیچے دفنا دیا. اب یا ارحم الراحمین پر ہم چھوڑ کر کے چلے آئے ہیں. میرے مولا کی شان ہے، اگر
اگر وہ چاہے تو جنت میں بھیج دے، مگر مولا کی ذات کو تو مجھے یقین ہے، ایمان ہے، بھروسہ ہے۔ ہم کس نیت کے ساتھ مردے کو تیار کرتے ہیں میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ بول دیجیے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ جنازے کی نماز درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اس دعا کا مطلب سمجھا رہا ہوں، دیکھیے لائف چل رہی ہے، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ غلط بولوں گا میں سے فوراً آئے گا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، وشاہدنا جو حاضر ہیں، وغائبنا جو نہیں آئے ہیں، وذکرنا وانثانا سارے انسانوں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے مولا اگر یہ ایمان والے ہیں جو حاضر ہیں، جو جا چکے ہیں، جو غائب ہیں، مولا تیری تو شان یہ ہے، تو کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، مولا جو حاضر ہے ان کی مغفرت فرما دے، جو جا رہا ہے اس کی مغفرت فرما دے، اے مولا جو غائب ہے نہیں آئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ دعا کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور پھر اس کے شان قدرت پر ہم نے نماز جنازہ پڑھ کر کے منو مٹی کے نیچے دفنا دیا۔ اب اللہ چاہے تو اپنے بندے کو سزا دے قبر میں، اور اللہ چاہے تو اپنے بندے کو جو ہے اجر عطا فرمائے۔ ہمارا جو فریضہ تھا ہم نے اپنا فریضہ پورا کیا۔ عزیزانی اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم اور آپ کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو، ماں بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے والی جو چیزیں ہمارے اور آپ کی مرحومہ جا چکی ہے مولا اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو مولا معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنی جواری رحمت میں جانے والی مرحومہ کو جب عطا فرمائے۔ ہاں عزیزانی اسلامیہ، اللہ کی شان یہ ہے جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ کے خوف سے ڈرتے رہو۔ ٹائم نہیں ہے، مختصر 3 منٹ میں ایک واقعہ سن لیں۔ ایک اتنا بڑا گنہگار انسان، اتنا بڑا ظالم ظلم کرنے والا، بہت غور سے سن لیں، 2-3 منٹ کا واقعہ ہے، سمیٹ کر کے بس آخری بات۔ اس کے جب مرنے کا وقت آیا نا تو اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا میری ایک وصیت ہے بیٹا۔ کہا کیا؟ ابو حضور بتائیے کیا بات ہے؟ کہا اب میں دنیا چھوڑنے والا ہوں، کیونکہ جو انسان مرتا ہے نا اسے خبر ہو جاتی ہے کہ اب میں چند دن کا دنیا میں مہمان ہوں۔ ہاں اگر صحیح اس کا ایمان ہے تو مرنے سے پہلے اسے جان خبر ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ آج وہ تذکرہ کرے گا، 1 ہفتے کے بعد وہ دنیا چھوڑ دے گا، 1 مہینے کے بعد دنیا سے وہ سب ہو جائے گا۔ بلایا آ گئے، کہا ہم نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، ہم نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کبھی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا، مگر میں سنتا ہوں کہ مرنے کے بعد فرشتے اللہ کے حکم سے لوہے کے ہتھوڑے سے اس انسان کا سر کچلیں گے۔ جب دنیا میں ایک چنگاری نہیں برداشت کر سکا تو قبر میں جب فرشتے ہمارے سر کو پھوڑیں گے تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ باپ اپنے بیٹوں کو
بلا کر کے وصیت کر رہا ہے، بتا رہا ہے، کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے غیر مذہبوں کے طریقے سے لکڑی اکٹھا کر لینا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میری لاش کو لکڑی کے نیچے رکھنا اور اوپر سے لکڑیاں رکھ دینا، اور پھر اس میں جو ہے آگ لگا دینا، میں جل جاؤں گا، ہم جل جائیں گے، ہمارا پورا جسم جل جائے گا، ہڈی گل جائے گی، ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب میری رات ہوگی نا، اس رات کو لے جا کر کے سمندر میں تیرا دینا، اس رات کو سمندر میں تیرا دینا۔ کتنا بڑا دماغ لگایا! فرشتے قبر میں ہمارا سر پھوڑیں گے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو نہیں جھکایا، تو یہ سارے معاملات جب ہو جائیں گے، تم جلا دو گے ہمیں سمندر میں، ہماری راہ کو تیرا دو گے، تو پھر ہم قبر میں جائیں گے نہیں، تو فرشتے ہم کو اٹھا کر کے ہم سے سوال کریں گے نہیں، نہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے سوال کریں گے، نہ مصطفیٰ کی شان کے مطابق ہم سے سوال کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، سوال ہو گیا، نصیحت ہو گئی، وصیت کر دیا، مرنے کا ٹائم قریب آ گیا، دنیا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے بچوں نے لکڑی اکٹھا کیا، اس نے اس کی لاش کو رکھا، پھر آگ لگایا، پوری لاش جل کر کے راکھی ہو گئی، خاک ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ خاک ہو گئی۔ اسے ایک چادر میں سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد سمندر کے سیلاب میں، سمندر کے لہروں میں اس راہ کو لے جا کر کے سمندر کے حوالے کر دیا، واپس چلے آئے۔ اب واپس چلے آئے، اپنے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا، واپس چلے آئے۔ اب دیکھو میرے مولا کی شان اور قدرت دیکھو، اس کی ربوبیت دیکھو، اسی لیے میرا مولا رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی رب نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، سب سے بڑی میری ربوبیت ہے جو میں اپنے محبوب کو دین دیا ہے، سب سے اچھا مذہب اسلام اور دین ہے۔ اسلام ہے۔ اب وہ انسان کی خاک جو ہے سمندر میں تیرا دیا، اللہ کی شان قدرت دیکھو، فرشتوں کو حکم ہوا، اے فرشتوں اس کی راہ کو اکٹھا کر دو، بولو کہا اس کی راہ کو اکٹھا کرو۔ ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے سمندر پر، ساری راہ کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے ساری راہ کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد مولا کی ربوبیت کے سامنے، اے پروردگار عالم، ہم نے تیرے اس بندے کی ساری راہ کو اکٹھا کر لیا ہے۔ مولا نے فرمایا سمندر سے باہر کرو، سمندر سے باہر کیا گیا۔ سمندر سے باہر کرنے کے بعد مولا کی شان دیکھو، مولا جب چاہے جس وقت چاہے ادنا کو اعلیٰ کر دے، ذرے کو قدرہ کر دے، قدرے کو سمندر کر دے، اس کی تو شان بڑی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں کیا سے کیا کر دے۔ رب کا حکم ہوا، اب اس کے اندر روح ڈالی گئی، اسی راہ کو اکٹھا کرنے کے بعد اس میں روح ڈالی گئی، اور جب روح ڈالی گئی تو زندہ انسان کھڑا ہو گیا۔ کہا مولا نے ارشاد فرمایا، اے گنہگار بندے، تو میری رحمت سے بھاگ کر کے کس سمندر کے اندر غوطہ لگائے گا؟ میری شان تو یہ ہے تجھے جلا کر کے ساتھ سمندر بھی پار کر دیں گے، تو میری شان یہ ہوگی کہ تجھے فرشتوں کے ذریعے تیری ساری راہ کو اکٹھا کر کے میں تیرے اندر روح خوب ڈال کر کے تجھے بندہ بنا سکتا ہوں۔ یہ کہا مولا مجھے معاف کر دے، پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، مولا مجھے معاف کر دے۔ کہا تو کس خوف سے اپنے بچوں کو وصیت کیا تھا؟ کہا مولا تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے۔ میرے دل نے کہا
مولا کا فرمان ہے کہ تمہیں جلایا جائے گا، تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو قبر کے اندر تمہارے سروں کو فرشتوں کے ذریعے جو ہے کچلایا جائے گا۔ اے مولا میں ڈر گیا، مجھے گوارا نہ ہوا، میں بچوں کو وصیت کیا، تیری شان قدرت سے میں بہت ڈر گیا تھا۔ مولا نے فرمایا اے بندے اگر تو میرے قوم میں یہ وصیت کیا تھا تو جا، میری رحمت کاملہ یہ ہے کہ تیرے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا ہے، تو اب تجھے دوزخ کی طرف نہیں بھیجوں گا، جا تو اب جنت کے اندر داخل۔ یہ مولا کی شان ہے، یہ مولا کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، اپنے محبوب سے سچی محبت پیدا فرمائے، ہمارے اور آپ کے دل سے جانے والی مولا مغفرت فرمائے، اپنی جوانی میں سب جگہ عطا فرمائے۔